تو نہ میرے پاس کوئی بگٹی آیا ہے، نہ کوئی شوکت آیا ہے، نہ اشرف آیا ہے، کوئی بھی نہیں آیا میں ان سے بات چیت کروں، اور بات چیت میری ذاتی معاملے کی نہیں ہوگی، نہ ان سے میں نے کچھ لینا ہے۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مزاج شریف ہے، جو چاہتے ہیں وہ کہنا ہے کہ تم ایسا کرو گے یا نہیں کرو گے، میرا مشورہ ہے۔ باقی کرو گے نہیں کرو گے بھی اس کی برکتیں پتہ چل جائے، نہیں کرو گے تو نہ ماننے کی سزا تم کو آ جائے گی۔ کہ تم جمہوری ہو، کہتے ہیں جمہوری میں آدمی بول سکتا ہے، آقا کی بات تو بولنے دو۔ آپس میں تم جمہوری کہتے ہو، سب کچھ کہتے ہو، کتنے صوفی تم نے مار دیے، کتنے وہ مار دیے، اور کتنے غائب کر دیے، اس کے باوجود پھر کہتے صحافت آزاد ہے، آزاد ہے، کیا آزاد ہے؟ تو بہرحال میں آپ سے ایک عہد اور لینا چاہتا ہوں، رسول اللہ کی مرضی کا، میری مرضی کا نہیں۔ رسول اللہ فرماتے ہیں بغاوت نہیں کرنی ہے، تم یہ عہد مجھے دو، اللہ اور رسول کے لیے، اللہ رسول سے عہد کر کے مجھے دو کہ حکومت تم کو پکڑ کے لے جائے، مارے، تمہارا مال لے لے، تمہاری زمین لے لے، تم نے کچھ نہیں کہنا، سب کچھ حوالے کر دینا، جہاں بٹھائے بیٹھ جانا ہے، کمروں میں بند کرے بند ہو جانا ہے، لیکن نیت رکھنی ہے یا رسول اللہ آپ کا ہر قول، ہر عمل، ہر چیز ہم کو قبول ہے، ہم یہ بھی قربانی میں کر سکتے ہیں آپ کے لیے، دوسرے کے لیے نہیں کر سکتے، یہ ناجائز بھی کر سکتے ہیں۔ یہ ہم کو عہد دو، آپ حکومت سے بگٹی کی طرح بغاوت نہیں کرو گے۔ آپ کو اگر پکڑ کے لے گئے، آپ کو مارا، آپ کو کوٹا، آپ کا گھر لے لیا اور کہا تو ملوث ہے، نہیں ملوث ہے، تو یہ ہے، تو وہ ہے، بس جو بھی کہتے ہو، تم پہلے بتا تم حاکم ہو؟ کہ ہم حاکم ہیں بلکہ کہا رسول اللہ نے ایسے فرمایا جیسے بھی کریں تم کو حوالے میں حوالے ہوں، آپ جو مرضی کرو، میرا کچھ نہ کرو، اور انتظار کرو۔ آقا جی کی دخل دے دیا، انہوں نے دخل دے دیا جو تمہیں، اور اللہ کے وعدے کو جھوٹا مت سمجھو کہ خدا نے قسم کھائی اپنی جلال بزرگوں کی میں مدد کروں گا، خدا جھوٹا ہو سکتا ہے؟ استغفر اللہ، تم پر مدد آ جائے گی بعد میں، ایسی مدد آ گئی اب حیران ہو جاؤ گے۔ تو یہ ایک عہد کر لو، اور مجھے پکڑ کے لے گئے، مارا کوٹا، انشاءاللہ میں کتے کی طرح ان کے ساتھ چلوں گا، سر جھکا کے، جو مرضی کر لے میرے ساتھ، نبی کی عظمت پہ اس طرح بھی قربان ہوں، اس طرح بھی قربان ہوں، اگر ان کا حکم ہوگا میں ساری کائنات سے لڑنے کو تیار ہوں، ان کا حکم کہ نہیں ایسے کرنا ہے تو ہم نے نہیں کرنا ہے، جو مزاج یار میں آئے۔ تم کو ہر معاملے میں حضرت محمد مصطفیٰ کی رہبری اور ان کی قیادت چاہیے تھی۔ میں اپنی قیادت یہاں نہیں چلاتا ہوں، میں ان کی قیادت چلاتا ہوں، ان کی قیادت کے پیچھے تم کو چلاتا ہوں، اس لیے کہ میرا عقیدہ ہے، اور وہ حقیقت تم کو پتہ ہے، میرا عقیدہ بنا ہوا نہیں ہے، عارضی نہیں ہے، حقیقت ہے، کیونکہ نبی حیات النبی ہے، جیسے صحابہ تھے اب بھی ایسے ہی بیٹھے ہوئے ہیں، ساری کائنات کو دیکھتے ہیں، اور جو وہ کہیں اس کو حقیقت سمجھو۔ آپ فرماتے ہیں ساری کائنات قیامت جو کچھ ہو رہا ہے میں ایسے دیکھتا ہوں جیسے میری ہتھیلی کو میں دیکھتا ہوں، آقا جی کہتے ہیں ایسے سب کچھ میرے سامنے، تو اپنے مسائل آقا کے حوالے کرو، ہاں، اور جیسے وہ سمجھاتے ہیں ویسے مان لو، سنتے نہیں؟ ہاں، آقا کے وقت جب بظاہر حیات النبی تھے تب بھی لوگ لاتے تھے، میں نے پہلے حوالے دیے تو وقت نہیں، میں پھر چیزوں کو دوہراؤں تو مسئلہ حل ہو جاتا تھا، اسی کسی جرت نہیں ہوتی تھی جو زبان سے نکالیں وہ نہ کرے، ابو جہل نہ کرے، اس آدمی تاجر کی جان چھوٹ گئی جی، ورنہ اس کی جان نہیں چھوٹ سکتی تھی ابو جہل جیسے فرعون سے، تو کسی نے کہا نبی کریم کے پاس چلے جاؤ مسئلہ پیش کر دو۔ آقا جی حیات النبی ہیں، 70 فرشتہ عظمت کو سلام کرنے روز آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بھی بیٹھے ہوئے ہیں، تم کو وہاں رپورٹ بولانے پہنچانے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارا ایک عزیزہ دل صحیح ہو جائے، ہاں جی اپنا مسئلہ وہاں پیش کرتا ہوں، وہ حل کر دیں گے، لیکن تمہاری نیت دل سچا ہو۔ یہ اپنا مسئلہ پیش کرتے کشمیر کا یا دوسرے کا، ہاں جی، جو طریقہ ہے ادب کا، ان کے مسئلے حل ہو جاتے ہیں، ان کے مسئلے حل نہیں ہوئے۔ حضرت عمر غلام مصطفیٰ سچے تھے نا، جب بیت المقدس میں گئے تو انہوں نے بغیر لڑائی کی چابیاں حوالے کر دی،
کہا یہ چابیاں ہیں. انہوں نے کہا مر جائیں گے اگر نظام کو. دیکھا لیکن کیا تھا, کوئی چنتارے لگے ہوئے تھے, کوئی ٹوپی پہنی ہوئی تھی فوجی, اسلحہ لے کے گئے تھے, اونٹ پہ چڑھے ہوئے سادگی سے. غلام کبھی اس کی باری آتی تھی وہ بیٹھتا تھا, کبھی اترتا. حضرت عمر بیٹھتے تھے, اور جب داخل ہوئے تو 12 پیبند لگے ہوئے تھے, پاؤں کیچڑ میں بھرے ہوئے تھے. اور غلام کہہ رہا تھا شہر قریب آ گیا, آپ یہ خلیفۃ المومنین, امیر المومنین, حاکم وقت ہیں, بادشاہ وقت ہیں, اب مجھے اوپر نہ بٹھائیں, آپ اوپر. کیا نہ جس کی باری ہے وہی بیٹھے گا. سبحان اللہ. جب وہاں بیٹھے سامنے کا بات چیت کرو, بات چیت کیا کرنی تھی, دیکھتے ہی ان کے دل دہل گئے. کیا بات چیت تھی, یہ چابیاں معاف کر رہے دیکھا, اور تم میری چوٹی کا دوست یہ کر لے کہ وہ کر. کیا کیا تم نے؟ ایٹم بم رہ گیا تھا, وہی بنا لیے. کیا ہوا ایٹم؟ کچھ بھی نہیں ہوا. تمہارے ملک میں گھسے ہوئے ہیں, تم کو جیسا مرضی چلاتے ہیں. یہ کیوں ہو رہا پتہ ہے؟ آقا جی کہتے ہیں جو خدا رسول کو جانے پھر نافرمانی کرے, خدا ان پہ وہ قومیں مسلط کرتا ہے جو خدا کو نہیں جانتی. یہ کافر, نجس, پلیت, مشرک مسلط ہے ہم پر. اسی وجہ سے تم آقا جی کی بات مان لو اور آقا جی دخل دیں, پھر تمہارا ذہن عقیدہ بنے حیات النبی ہے. بالکل ہر چیز سے ہر چیز میں دخل دے سکتے. دخل نہیں دیتے کائنات میں کسی چیز میں. اللہ جانے اس کی مخلوق جانے. جو دخل ان کا چاہتا وہ دیں, تو پھر ان سے عرضی کرے, زاری کرے, کرم کریں, دروشی پڑھ کے بخشے, قرآن پڑھ کے بخشے. تو نبی کریم کی عادت نہیں ہے نہ کریں, سائل کو واپس کریں. یا رسول اللہ بہت مجبور ہو گئے, کچھ مہربانی کریں, کچھ مداخلت کریں. تو میں نے کہا ان کو بگٹیوں کو لاؤ, یہ دوسرے نہ مارے جائے, خون ریزی نہ ہو پاکستان میں. ہم مسلمان بھائی بھائی ہیں, فوجی بھی جہنم میں جائیں, یہ بھی بیچارے قاتل مقتول دونوں جہنم میں جائیں گے نا. فوجی ان کو مار کے, اسلام کا جہاد تو یہ ہے نہیں ہے دنیا کی قتل کرنا ایک دوسرے کو. آقا کیا قاتل مقتول دونوں جہنم میں. اور کیا من حمل علینا السلاح فلیس منا, جو مسلمان آپ ایک دوسرے پہ ہتھیار اٹھائے ہم میں سے نہیں ہے. ایک دوسرے پر ہم کو ہتھیار نہیں اٹھانا چاہیے. تو میں نے یہ باتیں کل میں سنی تو پھر میرے دل میں آ جایا کہ میں تم دوسرا مجھے عہد دو آقا جی کی تعلیم کے مطابق جیسے وہ چاہتے ہیں. تم نے حکومت سے بغاوت نہیں کرنی ہے, ہاں آج بھی کل بھی اور مرتے دم تک, کہ ہمارے تمہارے قائد, رہبر, چلانے والے, سرپرست ہمارے تمہارے قبول کریں کو حضرت محمد بس. خدا کی قسم تمہیں کوئی خوف نہیں رہے گا. میں اتنے جرت سے بولتا ہوں, میرے ساتھ ایسے واقعات ہوئے نا, واللہ میری کسی سے واقفیت نہ ادھر ہے نہ ادھر تھی, نہ تعلقات رکھتا ہوں. جیلوں میں گیا, ادھر گیا, بس یہی تھا اللہ بچائے گا اور رسول اللہ بچائے گا. ویسے ہی ہوا جی, ایڑی چوٹی کا وہ بات نکل جاتی ہے. میں کچھ جیسے دماغ کا ایسا ہی ہوں. تو آقا کے تقاضے, نہ کسی لیڈر کو کچھ سمجھتا ہوں, استغفر, نہ کسی نبی کو کچھ سمجھتا ہوں, سب کو غلامان مصطفیٰ سمجھتا ہوں. تو آقا کے تقاضے سے ایسے مجھ سے بات نکل گئی. تو وہ سی آئی ڈی والے, انٹیلیجنس والے منحوس پھرتے رہتے ہیں. وہ ٹیپ کر کے لے گیا, بولا یہ بڑا, یہ وہ ہے, یہ ہے, فلان ہے, یہ بادشاہ تک باتیں کرتا ہے. یہ کہتا ہے فہد بھی کچھ نہیں, وہ بھی کچھ نہیں ہے. بھائی میں نے کہا کہیں نہیں کچھ نہیں ہے, لیکن میں تو یہ نہیں کہا کہ یہ میرے سامنے کچھ نہیں ہے, آقا کے سامنے کچھ نہیں ہے. میں تو اس طرح کے, بلکہ فہد ہو کسی ملک میں ہوں, اولی الامر کا میں غلام ہوں. میں خود بغاوت نہ کرتا ہوں, نہ بغاوت کرنے دیتا ہوں, کیونکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری سے نکلنا نہیں چاہتا, اپنی مرضی کرنا نہیں چاہتا. بہرحال وہ لے گئے تو انہوں نے کہا بھائی اس کو ملک سے نکالو. بحث میرے ساتھ کی, جہاں بحث کرتے ہیں بات کرتا تھا, اصل آقا جی کی بات ہے. اللہ جھوٹ نہ بنا. واللہ وہ لیڈر جو تحقیق کرتے تھے میری طرف ہو جاتے تھے, جو مجھ کو لے جاتے تھے, کیس چلاتے تھے, ان کے الفاظ ہیں خدا جھوٹ نہ بنا کہ یہ حرامی ہے, حلالی نہیں. ایسے آدمی کو یہاں لانا چاہیے جو رسول اللہ کی باتیں کرے. وہ غلط مت کر کے لے گئے نا کہ اس کو ملک سے خطرہ ہے, اس کے پاس ہر آدمی آتا ہے. بھئی ہر ڈاکٹر کے بعد ہر مریض آتا ہے, تو ڈاکٹر پھر اس مریض کے ڈاکٹر کے بعد چور آ گیا تو ڈاکٹر چوروں کے ساتھ ہے. اس نے چور کو نہیں دیکھنا, اس کے مرض کی دوا دینی ہے. تو میرا معاملہ ہے اصلاح کر, میرے پر قاتل آ جائے مرحبا,
زانی آ جائے مرحبا، بدماش آ جائے مرحبا، ڈاکٹر مریضی مچھت ہے، بڑے سے بڑا مجرم آ جائے مرحبا. اس کو طریقہ بتانا ہے، یہ بتانا ہے ایسے کام نہیں کرو، اللہ پکڑے گا، اللہ معافی کر دے گا. 100 قتل بھی کیے تو معاف کر دے گا، کوئی بات نہیں. اس کو تھوڑے کہوں گا اس نے قتل کیا، چوری کی، پکڑواؤ. میں تیری جنس تھوڑی ہوں، میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کے پیغام سب کو دینے آیا ہوں. تم قاتل ہو، تم کو پناہ مل سکتی ہے، تم چور ہو، تم کو پناہ مل سکتی ہے، تم جیسے بھی ہو، تم کو رسول اللہ قبول کرنے کو تیار ہے اور تمہاری مدد کرنے کو تیار ہیں اور ہر مصیبت سے نکالنے کو تیار ہیں، اب بھی، کل بھی اور قیامت میں بھی. وہ حیات النبی ہیں، سب موجود ہیں. میرے بڑے مسئلے ایسے ہی حل ہوتے ہیں، اللہ حل کرتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے درود پڑھتے ہیں، حل ہو جاتے ہیں. پہلی واقعہ سنایا تھا، مجھے تو پتہ نہیں تھا، میرے پاس ایک شخص آتا تھا، وہ ڈائریکٹ بادشاہ فیصل سے ملنے والا تھا، مجھے نہیں پتا، میں مددی کام کرتا تھا. اس کے بھائی نے کہا یہ کپڑا اچھا سیتا، میرے پاس سلانے آ گیا. پھر مجھے پتہ نہیں تھا یہ بادشاہ سے تعلق رکھتا ہے، ڈائریکٹ ملتا ہے. تو وہ انٹیلیجنس کا آدمی تھا، بیچ میں سے ایسے تھا، اوپر سے وہ ایک افسر نظر آتا تھا چھوٹا سا، لیکن اندر سے کچھ اور تھا، حقیقت بھی تھی. تو مجھے کسی نے کہا یہ حکومت میں کام کرتا ہے، اچھا آدمی، آپ سے محبت کرتا ہے، ہمارا کام کرا دو. جیسے ہمارا، جیسے آپ پیر بھائی ہیں، میں کہ بھائی ادھر آنا، یہ تسبیحیں پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، ان کا کام کر دو تو کو ثواب ہوگا. کر دیتا تھا. ہوتا رہتا تھا کام. ایک دن مجھے آ کے کہتا ہے، اللہ معافی ہے، تم کو پتہ نہیں میں کون ہوں؟ میں نے کہا افسر ہو، ہمارے پاس وہ آتا ہے تمہارا بھائی، محبت کرتا تھا، کپڑے سے پسند ہے، تم کو لے آیا، تمہارے کپڑے سیتے ہیں، تو تم یہی ہو جو ہم ہیں، تم ہیں، اور کیا ہے. شیخ صاحب تم جادو کرتے ہو، تعویذ کرتے ہو، تم کیا کرتے ہو میرے پاس؟ میں کیا اللہ کی قسم ایسا آدمی نہیں ہوں، میں ایسی چیزیں نہیں کرتا ہوں، نہیں جانتا ہوں. کہتے کو بتاؤ میں کون ہوں؟ تو اس سے پھر اپنا راز بتایا کہ میں ڈائریکٹ بادشاہ سے ملنے والا آدمی ہوں، حکومت کا خاص آدمی ہوں. تم جب مجھے کہتے ہو نا اس کا کام کرنا ہے، مجھے اتنا دہشت، روب، خوف پڑ جاتا، جب تو کام نہ کروں اس کا مجھے چین نہیں آتا. تمہارے اس مریض کا کام کر کے پھر جا میں سانس آتی ہے. سلمان علیہ السلام جنوں کو قابو کرتے تھے، ہم جنات ہیں. تم نے کیسے مجھے قابو کیا؟ کیا کیا میرے پر؟ میرے خوف اور دہشت، خوف اور ہیبت اور روب رہتا ہے. جب کسی مریض کا تم کام کرتے کر دو، میں کرنا پڑتا ہے، سارے معاملے طے کہ گھر تک پہنچا کے آتا ہوں، پھر آپ کو کہتا ہوں اس کا کام کر دیا. تو آج میں بتاتا ہوں. پھر میں نے قسم کھائی، یقین دلایا، پھر کو یقین آیا. پھر وظیفے بھی اس نے ماشاءاللہ لے لیے. بولے میں نے کہا ہم عقیدہ رکھتے ہیں اللہ پر، حضرت مصطفیٰ، اور غریبوں کی مدد میں بہت دخل دیتے ہیں کہ رسول اللہ فرماتے حل ترزقون و تنصرون الا بضعفائکم، تمہارے رزق بہت نہیں کیا جاتا اور تم کو خدا مدد نہیں دیتا مگر غریبوں کی وجہ سے. تو میں غریبوں کی مدد کو پسند کرتا ہوں، یہ کرتا ہوں. باقی ہم پہ کوئی مشکل زیادہ آتی ہے تو ہم دروشی زیادہ پڑھتے ہیں، یہ پڑھتے ہیں، ہماری مشکل حل نہیں. بہرحال جب ابھی پھر بغاوت شروع ہوئی ہے، یہ تو نہ بگٹی آتا ہے نہ مینگل آتا ہے، ایک وٹیرا یہاں سندھ کا آتا ہے، وہ ان بڑوں بڑوں کو جانتا ہے، وہ بھی انہی میں سے ہے. وہ بولتا تھا میں سرداروں کو لے کے آؤں گا، نہیں آئے، شاید نہیں آتے ہوں گے، کہتے ہوں گے یہ ڈرتے ہوں گے کہ یہ تسبیحیں پڑھائے گا. تسبیحیں تو پڑھنی پڑے گی، درود جی پڑھنا پڑے گا، آقا جی سے بات بنانی پڑے گی، اور پھر ان سے جیسے کہتے ہیں دل یہ رکھنا پڑے گا کہ اللہ کی وسیلے سے مدد کرتا ہے. ہمارے ساری کائنات میں ضمانت اور اعظم وسیلہ جس کی خدا مانتا ہے، اللہ اکبر، وہ حضرت محمد ہے. مہربانی کریں، ہم سوال لے کے آئے ہیں، آپ نے کسی سوالی کو معافی یہ وہ خالی نہیں بھیجا، تو پھر وہ خالی بھیجیں گے، آپ کو دخل دیں گے، لیکن طریقہ ادب کا ہوگا نا.
ان کی عظمت کو بھی سامنے رکھنا پڑے گا، ادب کو بھی رکھنا پڑے گا، اور اپنے آپ کو حوالے بھی کرنا پڑے گا، آج سے ہم آپ کے غلام ہیں، اور جو ہم سے ماضی میں غلطیاں شلطیاں ہوئی ہیں معافی کریں، آئندہ ہم پوری کوشش کریں گے آپ کے اتباع میں چلیں، اور کوئی غلطی ہو گئی تو ہمیں معاف کر دینا، ہم کمزوریاں دور کریں گے، نمازیں پڑھیں گے، تہجد پڑھیں گے، حلال کھائیں گے، حرام نہیں کھائیں گے، ماں باپ سے سلوک اچھا کریں گے، بس یہ، اور کچھ اس میں کیا مشکل ہے بتاؤ؟ تو یہ ایک عہد اور بھی مجھے کر کے بھیج دیں کہ آپ اللہ سے عہد کریں گے، حکومت میں آپ کو پکڑیں، ماریں، آپ کے گھروں کو لوٹ لیں، سب کچھ لے لیں، آقا کا تصور کر کے کہ جائز ناجائز کا کچھ نہیں کرنا ہے، آپ نے سب کچھ حوالے کرنا، چپ کر کے بیٹھا رہنا، کچھ نہیں، بس تصور کرنا رسول پاک نے ایسے کہا ہے، ٹھیک ہے، مجھے پکڑ کے لے جائے، مارے کوٹے، کچھ نہیں کرنا ہے، ہاں یہ میری وجہ سے چپ رہنا ہے، اور تم دیکھو ہوتا کیا ہے۔ لیکن یہ کچھ بھی ہے ہم کو ہماری ضرورت نہیں ہے واللہ ہے، لیکن ہمارا تقاضا محبت کا آقا سے ایسا ہونا چاہیے، قربانیاں دینے کے لیے نہیں ہونا چاہیے، ہمارا تقاضا، ان کی ضرورت نہیں ہے۔ اور جگہ ہوتا ہے کہ ایک ہاتھ کو دوسرا ہاتھ دھوتا ہے حکومت اور عوام، آقا جی خدا ایسے نہیں ہیں، بے نیاز ہیں، حکومت سے بھی، ہم سے بھی، تم سے بھی، لیکن کرم کے تقاضے سے ہماری تمہاری وہ مدد کرتے ہیں، ہاں تو اس وجہ سے ان کو ضرورت نہیں ہے، لیکن تمہاری نیت پکی ہونی چاہیے کہ عظمت رسول پر ہم ہر وقت قربان ہیں، اور ہر لحاظ سے انشاءاللہ تعالی